کروڑوں انگنتوں لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کی اطلاع ہو تو اس کے آنے سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، خود کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اور دیگر تیاریاں جو اس کے آنے سے پہلے ممکن ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، چند دن کے بعد ہمارے ہاں بھی ایک رحمتوں والا برکتوں والا مہمان آنے والا ہے، ماہ رمضان۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کریں، جتنا ممکن ہو سکے گھروں کی صفائی کریں، خود کی صفائی کریں، دلوں کی صفائی کریں، اعمال کی صفائی کریں، نیتوں کی صفائی کریں۔ اور محترم بھائیو، جس قدر بھی ممکن ہو اس کے استقبال میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ تو محترم بھائیو، ہم آج کے خطبے کے اندر کچھ ایسے اعمال ذکر کریں گے کہ جن اعمال کو کر کے ہم اچھے سے رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں، اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی بات کہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، وہ بھی آدھا گزر چکا ہے، آدھا رہتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو رمضان کے مہینے سے پہلے جو آپ کی گزشتہ رمضان کے اگر روزے رہ گئے ہیں، کسی بھائی کے، کسی بہن کے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر روزے رہتے ہیں، اس مہینے میں اس کو پورا کر لیں، اس مہینے کے اندر ان کو رکھ لیں۔ پہلے والا کھاتا، پچھلے رمضان کا کھاتا مکمل کر لیں۔ کوئی بیمار تھا، کوئی روزہ رہ گیا، کوئی سفر میں تھا، اس کا روزہ رہ گیا، تو سارے کے سارے روزے جو آپ کے رہتے ہیں پچھلے رمضان کے، وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ان کو قضا کر لیں، ان کو ادا کر لیں۔ تو محترم بھائیو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے کچھ روزے باقی ہوتے تھے، تو مجھے شعبان میں وقت ملتا تھا تو میں شعبان میں ان کی قضا کر لیتی تھی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کوئی بھائی کوئی بہن جس کے کوئی روزے بقایا ہیں، سب سے پہلے رمضان کے استقبال کی سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے گزشتہ رمضان کا جو کھاتا کوئی روزے بقایا ہیں وہ پورے کر لیں۔ محترم بھائیوں، دوسری بات کہ رمضان جو آنے والا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کی خصائص ہیں، ان سے ہمیں بھرپور آگاہی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھیں، کسی چیز کی قدر اور منزلت اسی وقت انسان کے دل میں آتی ہے، تبھی انسان کسی چیز کی قدر کرتا ہے کہ جب اس کے متعلق انسان کے دل کے اندر کوئی عظمت موجود ہو، کوئی شان موجود ہو کہ یہ چیز بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، تو پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی کیا اس کے خصائص ہیں، رمضان کے کیا فضائل ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ تو محترم بھائیو، مختصراً ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں حاضر ہوئے، ایک ہی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص جو تھا
وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا زیادہ عبادت گزار بھی تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، شہادت جیسا بلند مقام اس کو ملا۔ اور دوسرا شخص 1 سال اس کے بعد زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد عام طبی موت مر گیا، شہادت کی موت نہیں، طبی موت مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ شخص جو بعد میں مرا، جو اتنا زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا اور شہادت کی موت بھی نہیں مرا، صرف 1 سال بعد مرا ہے، عام طبی موت مرا ہے، یہ اس شہید سے پہلے جو زیادہ عبادت گزار بھی تھا اور شہید بھی ہوا، اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ کہتے میرے ذہن کے اندر ایک بات سی پیدا ہو گئی، ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی بتایا، سب حیران ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ شخص 1 سال زیادہ اس سے زندہ نہیں رہا، اس کو 1 سال زیادہ زندگی نہیں ملی، 1 سال کی اس نے نمازیں بھی پڑھی، اور فرمایا کہ اس کو 1 رمضان بھی تو زیادہ ملا، اس وجہ سے یہ شخص جو ہے اس شہید اور زیادہ عبادت گزار سے بھی زیادہ جو ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ ہم اگر اس مہینے کی قدر کو پہچانیں تو محترم بھائیو بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے جو امتیں ہوتی تھیں ان کی عمر، اگر لوگوں کی عمریں دیکھی جائیں تو کتنی ہوتی تھی؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف دعوت دی ہے، 950 سال تقریباً دعوت دی ہے، لیکن اب خود سوچیں 40 یا 50 کے ہوئے ہوں گے تو تب نبوت ان کو ملی، اس کے بعد انہوں نے دعوت کا آغاز کیا ہوگا، تو تقریباً 950 1000 اس طرح کی زندگیاں اس وقت کے زمانے کے اندر۔ اور ہماری امت محمدیہ کی نارملی ایج کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمار امتی ما بین 60 و 70، 60 سے 70 سال میری امت کی لوگوں کی نارمل ایج ہے، نارمل عمر۔ اس سے اوپر کوئی چلا جائے تو بونس۔ ویسے نارمل ایج جو حضور علیہ السلام نے اس امت کے لوگوں کی بتائی ہے وہ 60 سے 70 ہے۔ تو محترم بھائیو، اس 60 سے 70 سالہ زندگی کے اندر ہوش سنبھالتے سنبھالتے 14-15 سال وہ گزر گئے، اور باقی 40-45 سال کی جو زندگی ہے محترم بھائیو، اس زندگی سے ہم اگر صرف رمضان المبارک کی قدر کوئی پہچان لیں، اسی مہینے کی قدر کو پہچان لیں، تو محترم بھائیو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو محترم بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کو ہم پہچانیں تو ہماری عمریں اگرچہ چھوٹی کیوں نہ ہوں، اگرچہ پہلی امتوں کے مقابلے میں کم کیوں نہ ہوں، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے ہم ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنے بڑے بڑے اجر، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو نوازتے ہیں کہ محترم بھائیو، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کمال رحمت ہے اس امت محمدیہ پر۔ رمضان مبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے کوشش کریں اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، نیت کو خالص کریں کہ میں نے انشاءاللہ اس رمضان میں بھرپور جو ہے وہ روزے بھی رکھنے ہیں، عبادات بھی بجا لانی ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے، میں نے سیرت کی ایک کتاب کو کم از کم ضرور پڑھنا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یار ڈر جاتے ہیں، یار گرمیوں کے روزے ہیں، پہلے ہی نیت خراب،
اتنا بڑا دن ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، یار ابھی سے اتنی گرمی ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ نہیں محترم بھائیو، نیت کو صاف کر لیں، نیت کو خالص کر لیں، اللہ رب العالمین مدد دے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگا۔ رمضان کے آنے سے پہلے دلوں کی صفائی کر لیں، دلوں کی صفائی ضروری ہے محترم بھائیو، ورنہ یاد رہے کہ اگر دلوں کے اندر نفرتیں ہوئیں، کینے ہوئے، بغض ہوئی، عداوتیں ہوئیں، دشمنیاں اور ناراضگیاں ہوئیں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اور محترم بھائیو اگر یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہوئیں تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو اس امت کے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ تمام لوگوں کے عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں سوائے دو طرح کے لوگوں کے، ایک وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے، اور دوسرا وہ شخص کہ وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں میل ہے، ناراضگی ہے، فرمایا حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے دلوں کی صفائی ضروری ہے، کسی کے بارے میں کوئی دشمنی ہے نکال لیں، ناراضگی ہے ختم کر لیں، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں دل کے اندر موجود ہے، اللہ کی قسم اس کو صاف کر لیں، اور اگر اس کو صاف نہ کیا پھر پورے رمضان مبارک کی ہماری اگر محنتیں بھی جتنی بھی کر لیں اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ دلوں کی صفائی رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں، ناراضگیاں ختم کر لیں، اور یاد رکھیے گا اپنوں کے ساتھ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، اپنے خون سے جو رشتہ دار ناراضگیاں ہوتی ہیں، جو دوریاں ہوتی ہیں، یہ انسان کی عمر بھی کم کرتی ہیں، انسان کے رزق کو بھی کم کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے اس کے مال کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، وہ شخص صلہ رحمی کر لے، صرف ایک عمل صلہ رحمی کر لیں، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، عمر بھی بڑھے گی، اور اللہ کی قسم آپ کے مال کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی۔ محترم بھائیو، دلوں سے ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اپنی نعمتوں کو انسان کے اوپر کرتے ہیں، اتنی زیادہ اپنی نعمتیں انسان کے اوپر نشاور کرتے ہیں جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ کتنے ایسے بھائی، کتنی ایسی بہنیں ہیں، کتنے ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھیں، ہمارے ساتھ روزے رکھے، مل کر تلاوتیں کی، مل کر تراویحیں پڑھیں، اور محترم بھائیو اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ایک نعمت سے محروم ہو گئے، اور وہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اور محترم بھائیو صرف اللہ کا شکر صرف زبان سے نہیں ادا ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا کی ہے، لیکن زبان کے ساتھ شکر ادا کرنے کے انسان کے اعمال بھی اس چیز کا ثبوت دیں کہ واقعی میں انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ایسے اعمال کریں جسے پتہ لگے کہ آپ واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، رمضان ملنے پر آپ خوش ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور محترم بھائیو اسی طرح کوشش کریں، نیت کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ ابھی سے کہ 40 دن میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز پڑھنی ہے۔ 40 دن ابھی سے لے کر رمضان کے 30 دن کر لیں، 29-30 دن رمضان کے کر لیں، اور ابھی میرے خیال سے 14-15 دن ابھی کے ہیں، تو یہ 44-45 دن بنتے ہیں۔ ابھی سے آپ عزم کر لیں کہ میں نے ابھی سے لے کر رمضان مکمل ہونے تک
میں نے تکبیر اولا کے ساتھ ہر نماز پہلی تکبیر کے ساتھ ادا کرنا ہے. میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی الا وکتب له براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولا کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ شریک ہو کر 40 دن تک نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں. 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں. براءۃ من النار، جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں. وبراءۃ من النفاق، منافقت سے اس کو بری کر دیتے ہیں، نفاق سے بری کر دیتے ہیں. وہ شخص جہنم سے بھی آزاد ہو گیا اور وہ شخص منافق بھی نہیں ہو سکتا جو 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو محترم بھائیو، عزم کر لیں، ابھی سے سٹارٹ کریں اور تہیہ کر لیں کہ پورا رمضان مکمل ہونے تک جو ہے میں نے تکبیر اولا کو فوت نہیں ہونے دیا. اور محترم بھائیو، سلف صالحین کو دیکھا جائے تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن من 30 سنہ الا وانا فی المسجد. فرماتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا، جب بھی مؤذن نے اذان کہی میں مسجد میں موجود ہوتا تھا. 30 سال کا عرصہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب مؤذن نے اذان کہی ہو، چاہے وہ فجر کی اذان ہو، عشاء کی اذان ہو، کوئی بھی اذان ہو، اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. ایسا ممکن 30 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ محترم بھائیو ہمارے سلف صالحین تھے. تو محترم بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم، زیادہ نہیں تو یہ 40 دن کا تو ہم ایک عزم کر سکتے ہیں. 40 دن تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ تکبیر اولا فوت نہ ہونے پائے. اور محترم بھائیو، رمضان کے آنے سے پہلے کوشش کریں رمضان سے متعلقہ، روزوں سے متعلقہ مسائل سیکھیں، احکام سیکھیں. کن چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. علماء سے پوچھیں، علماء کے سامنے سوال رکھیں، وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جو ہے وہ اس چیز سکھائیں گے. اور محترم بھائیو، یہ رمضان سے پہلے ہم نے کرنا ہے. پھر بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں جب ان کو ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے، پھر عین ممکن ہے کہ اس چیز سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ افطار کر لیتے ہیں، پھر مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں. تو محترم بھائیو، ایک روزہ تو ان کا ضائع ہو گیا. اب اس روزے کے بدلے وہ ساری زندگی روزے رکھتے رہے، اس روزے کے اجر اور ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے رمضان کے متعلقہ احکام اور مسائل جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اوقات کو مرتب کر لیں. اپنے اوقات کو مرتب کریں کہ یہ وقت ہے، اس وقت سے اس وقت تک میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں، 1 آیت 2 آیتیں میں نے حفظ کرنی ہے. یہ وقت جو ہے، یہ 5-10 منٹ کا وقت جو ہے، یہ میں نے قرآن مجید کا 1 رکوع 2 آیتیں 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. وقت متعین کر لیں. صحیح بخاری کی 1 حدیث روزانہ میں ترجمے کے ساتھ رمضان کے اندر پڑھوں گا. وقت متعین کر لیں. سیرت کی 1 کتاب نظرۃ النعیم، بہت عظیم کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تہیہ کر لیں. میں نے روزانہ اس کے جو ہے وہ اتنے صفحے پڑھنے ہیں. تو محترم بھائیو، یہ اپنے اوقات کو مرتب کریں. اور میں نے اس جو ہے وہ رمضان کے اندر اگر 1 قرآن مکمل کرنا ہے تو روزانہ جو ہے وہ میں نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک جو ہے وہ سپارے کو مکمل کرنا ہے. 2 اگر قرآن مکمل کرنے کا ارادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے. تو اگر آپ بھی 2 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے اپنا شیڈول جو ہے وہ بنائیں، اپنے اوقات کو مرتب کریں. یاد رکھیے گا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تو فرمایا کرتے تھے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اور لوگوں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. اپنا نظام مرتب کر لیں کہ میں نے اس رمضان کے اندر میری جتنی استطاعت ہے میں لوگوں کو افطار بھی کرواؤں گا.
اتنے لوگوں کو میں روزانہ افطار کرواؤں گا، روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے تہیہ کر لیں، ایک شیڈول مرتب کر لیں۔ اور محترم بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینے میں کوشش کریں اس ٹیلی ویژن سے بچیں، موبائلوں سے بچیں، انٹرنیٹ وغیرہ سے بچیں۔ اور یہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو عموماً رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی نشریات کا اہتمام ہوتا ہے جی، خصوصی پروگرام، اور پروگرام کرنے والی وہ بے پردہ عورتیں وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ دین کے اوپر باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ محترم بھائیو، اس طرح کے پروگراموں سے بچیں، یہ ڈراموں سے بچ جائیں، یہ موبائلوں کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم مت دیں، یہ انسان کا جو ہے وہ رمضان کو ضائع کرتے ہیں، انسان کی عبادات کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں، یہ فتنے ہیں، یہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور کوشش کریں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے شاپنگ کر لیں، چاہے وہ رمضان کے متعلقہ شاپنگ ہو، چاہے وہ عید کے متعلقہ شاپنگ ہو، کوشش کریں رمضان سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں، کلیئر کر لیں۔ ورنہ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طاق راتیں عبادت کے لیے تھیں، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ طاق راتیں چاہیے تو تھا ہماری مسجدوں کے اندر گزرتی، مصلوں کے اوپر گزرتی، وہ ہماری طاق راتیں پھر جو ہے وہ شاپنگ کے لیے بازاروں کے اندر جو ہے وہ گزرتی، پوری فیملی لے کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں طاق راتوں کے اندر، کیا جی عید کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ الاسواق، روئے زمین پر سب سے بدترین اگر کوئی جگہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بازار ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری رمضان کی راتیں، خاص طور پر طاق راتیں جو ہیں وہ مصلے پر بسر ہوتی، وہ مسجدوں میں بسر ہوتی، اللہ کی عبادات، اللہ کی ریاضات میں بسر ہوتی، اور انہی راتوں کو ہم جو ہے وہ شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ان جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں وہاں پر یہ راتیں گزارتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، وہ راتیں اللہ کے سامنے گزارنے اگر آپ نے گزارنی ہیں تو یہ شاپنگ وغیرہ، یہ جتنے بھی چونچلے ہیں، یہ رمضان سے پہلے پہلے کلیئر کر لیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، سب سے اہم بات کہ کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اندر ایک چینجنگ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے میں استغفار کرتا ہوں، تیرا بندہ بن کے رہوں گا، اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری اطاعت، تیری بندگی کے اندر زندگی بسر کروں گا۔ یہ عزم کر لیں، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر لیں۔ یاد رکھیے گا رمضان آتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پوری کائنات کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی سے بچنا انسان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ جتنی بھی انقلاب آتے ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمیں تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر رمضان آیا اور گزر گیا، ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے، تو محترم بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں، ہم اس رمضان سے استفادہ نہیں کر سکیں۔ تو اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے، کوشش کریں کہ یہ رمضان گزرے، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے، یہ رمضان ہمیں کچھ نہ کچھ تبدیل کر کے جائے۔ خدا کی قسم، جب آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ رمضان گزرا ہے، اس رمضان کے اندر میرے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، میرے اندر جو ہے وہ جو نیکی کرنے کی جو چاہت اور منشا تھی اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، جو گناہ کرنے کی جو گناہ کے اوپر جو میرا نفس مجھے نفس امارہ جو ابھارا کرتا تھا، گناہ کی طرف راغب کیا کرتا تھا، اس کے اوپر میں نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا رمضان اچھا، آپ کا رمضان، آپ کی عبادات، رمضان کی ریاضات سب کی سب قبول ہے۔ اگر رمضان جو ہی گزرا پھر آپ اسی طرح ہوگے جیسے پہلے تھے،
تو محترم بھائیوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پورا مہینہ محنت کرنے کے باوجود ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی اور کمزوری ضرور رہ گئی ہے اور یہ رمضان ہم ضائع کر بیٹھے۔ تو محترم بھائیوں یہ چند گزارشات تھیں، اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو ہم اچھے طریقے کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کروڑوں انگنتوں لا تعداد بے حد و حساب